الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کر کر انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کا جو سلسلہ شروع فرمایا، وہ سلسلہ ہمارے پیارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام سمیت 1,24,000 کم و بیش انبیاء جو ہیں، یہ ساری انسانیت میں پہلے نمبر پر، ساری مخلوقات میں پہلے نمبر پر، کیا انسان، کیا فرشتے، کیا جنات، کیا اور کوئی اللہ کی مقرب مخلوق، وہ سب پیچھے ہیں. 1,24,000 انبیاء عزت، احترام، مقام اور اپنے ذوات مقدسہ کے اعتبار سے ان ساری کی ساری انسانیت، ساری کی ساری مخلوقات، جتنے مقربین، جتنے اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، ان سب سے بڑھ کر اللہ کے قریب ہے اور سب سے افضل ہے. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. 18,000 مخلوقات، ویسے کسی کی ہمت تو گننے کی نہیں ہے، لیکن جنہوں نے کوشش کی ہے کہ 18,000 مخلوقات ہیں، انسان اس میں سے ایک مخلوق ہے. ان 18,000 مخلوقات میں وہ فرشتے بھی شامل ہیں کہ جو 24 گھنٹے سجدے میں ہی ہیں، لیکن انبیاء کا جو مقام ہے وہ ان سب سے بڑھ کر ہے. پھر انبیاء کی جماعت کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام عطا ہوا، وہ 1,24,000 انبیاء کو عطا نہیں ہوا. حضور کا مقام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے. حدیث میں آتا ہے کہ جب جنت میں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے اجتہادی غلطی ہوئی اور جس چیز سے منع کیا گیا تھا اس کی جانب آپ چلے گئے، اس غلطی جو اجتہادی غلطی تھی اس کی معافی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے فرمائی. ابھی تک آپ دنیا میں نہیں آئے، ابھی تک آپ کا زمانہ نہیں آیا، لیکن اس کائنات کے بنانے سے پہلے، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے، اللہ تبارک و تعالی نے جو ایک نقشہ تیار کیا تھا، اس نقشے کا پہلا حرف محمد تھا. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ساری کی ساری کائنات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر
آخری انسان تک سارے کے سارے انسان، یہ سب جو پورا ایک نظام بنایا گیا ہے، یہ نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا گیا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی نبی ہیں، رسول ہیں، آپ پر بھی وحی آتی ہے، آپ کے پاس بھی جبریل تشریف لاتے ہیں، اللہ کا پیغام لاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں دیگر انبیاء کے ساتھ بھی ہیں۔ نفس نبی ہونے میں سب برابر ہیں، لیکن اب رب کریم اللہ تبارک و تعالی بہت بڑی شان والے ہیں۔ اللہ کی شان کا مقابلہ تو مخلوق کے ساتھ کیا بھی نہیں جا سکتا کہ مخلوق چھوٹی اور اللہ بڑے، اس طرح کی بات کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کی شان تو اتنی بڑی ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ نے قرآن میں آدم علیہ السلام کا نام لیا، یا آدم، نوح علیہ السلام کو نام لے کر پکارا، یا نوح، ابراہیم علیہ السلام کو نام لے کر پکارا، یا ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام کو نام لے کر پکارا، یا موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کو نام لے کر پکارا، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ۔ لیکن جہاں باری آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ نے کبھی رسول اللہ کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا۔ پورا قرآن اٹھا لیں تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضور کی ذات اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام خود اللہ فرما رہے ہیں، خود اللہ آپ کا ادب و احترام فرما رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اتنا عظیم مقام عطا کیا۔ پھر اللہ نے قرآن میں انبیاء پر سلامتی بھیجی، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی المرسلین، سلام علی الیاسین، سلام علی موسیٰ و ہارون، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب نمبر رسول اللہ کا آتا ہے تو صرف سلام نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اپنی ذات سے شروع فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر سلام بھیج رہے ہیں، نبی پر درود بھیج رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی سلام اور درود اور سلام بھیجو۔ صرف سلامتی نازل نہیں کی گئی، بلکہ اللہ نے اپنی ذات سے ایک عمل کو شروع فرمایا۔ تیسری بات، جتنے بھی انبیاء آئے سب کو اللہ کے احکامات ملے، سب کو شریعتی ملی، سب کو اللہ کی طرف سے ایک پیغام ملا، لیکن وہ پیغامات ایک محدود وقت تک، محدود لوگوں تک، محدود علاقے تک تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام ملا وہ تا قیامت ہے، جو کتاب ملی وہ تا قیامت ہے، جو دین ملا وہ تا قیامت ہے، جو امت ملی، جو شاگرد ملے وہ تا قیامت ہے۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ مولوی صاحب پچھلے جمعے صحابہ اور اہل بیت پر بات کر رہے تھے، اس جمعے ایک دم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، انوارات، فضائل، مناقب کو بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اسی گزشتہ ہفتے میں آپ کے ملک کے ایک نیوز چینل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسی طرح دیگر صحابہ اکرام کے متعلق کچھ کارٹون بنا کر شائع کیے۔ مسلمانوں کے رد عمل پر اگرچہ وہ ویڈیو یا جو بھی کچھ پروگرام تھا اس کو اس چینل سے ہٹا دیا گیا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں کبھی سال میں، کبھی مہینوں بعد، کبھی 2 سال بعد، کبھی 4 سال بعد، کبھی کچھ عرصے بعد ہمارے جذباتوں سے کھیلا جاتا ہے، ہمارے پیارے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر انگلی اٹھائی جاتی ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اور کرنے والے پھر ہمارے لوگ ہیں، مملکت اسلامی خداداد پاکستان کے اندر رہنے والے، یہاں کے بسنے والے، جس ملک کے اندر
ہمارے بزرگوں کے اور ہمارے اکابرین کی محنت اور کوششوں سے ناموس رسالت کا ایک قانون بنایا گیا ہے 295 کے نام سے، جس میں اس طرح کی گستاخی کرنے والے کی سزا قتل ہے، سزائے موت ہے، اور بعین ہی یہی اسلام کا حکم ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان ایسے مواقعوں پر، دیکھیں یہ کوئی نئی نویلی بات نہیں ہے کہ اس طرح کی گستاخیاں ہوں، مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جائے، مسلمانوں کے مقدسات کی توہین کی جائے، یہ حضور کے زمانے سے چل رہا ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد، جو والدین نے رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کفار مکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کو تبدیل کر کر محمد کے بجائے مزمم کہتے تھے، نعوذ باللہ، کیا کہتے تھے؟ مزمم، گستاخی کرتے تھے۔ محمد کا معنی تعریف کیا ہوا، اور مزمم کا معنی جس کی تنقیص کی گئی ہو، جس کی مذمت بیان کی گئی ہو۔ اور سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، ہر مسلمان کو یاد ہے۔ اس کا شان نزول یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے جو اولاد ہوئی، 4 بیٹیاں ہیں، ایک اس میں بیٹا ہے ابو القاسم کے نام سے۔ کچھ عرصے بعد بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ کفار مکہ اور خاص طور پر عاص ابن وائل نامی مشرک تھا، عاص ابن وائل، اس نے ہر مجلس میں یہ بات کہنا شروع کی کہ بھائی محمد کی نسل نہیں چلے گی، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، ان کا دین، ان کا پیغام، ان کی دعوت ختم ہو جائے گی، کیونکہ ان کی کوئی نرینہ اولاد ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرمائی، ان شانیک هو الابتر، کہ اے محمد تیرا ذکر تا قیامت اور جنت میں بھی رہے گا، حوض کوثر پر بھی تیرا نام زندہ رہے گا، اور تیرا دشمن ناکام اور نامراد اور ذلیل اور خوار رہے گا۔ تو یہ گستاخیاں اس وقت سے ہیں۔ اب ایسے موقع پر جب اس طرح کے حالات پیدا کیے جائیں تو ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری ہے؟ میں جو آپ کو بتانے لگا ہوں کہ میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے۔ قرآن، دیکھیں ایسے لوگ ہمارے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، رسول اللہ کے دشمن ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے دشمن ہیں، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ ایسے دشمن اور کافر جو پیارے پیغمبر کی شان میں گستاخی کریں، ناموس رسالت پر حملہ کریں، ناموس صحابہ پر حملہ کریں، قرآن کریم پر حملہ کریں، اسلام کے کسی بھی حکم کی توہین کریں، ان کے لیے ہم کیا کریں؟ تو قرآن نے جو ان کا اصل علاج بتایا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے غازی علم الدین جیسے لوگ پیدا ہونے چاہیے۔ گستاخ کی سزا سر تن سے جدا۔ ایسے گھٹیا انسان، ایسے خبیث انسان کہ جو اتنے عظیم الشان پیغمبر اور اتنے عظیم الشان ہستی کی شان میں گستاخی کرے، اس کا وجود یہ زمین برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ زمین اور آسمان ایسے شخص کو دیکھنا گوارا نہیں کرتی۔ تو ایک مسلمان جس کے دل میں کلمہ ہے، جس کے دل میں ایمان ہے، وہ کس طرح اس چیز کو برداشت کر سکتا ہے؟ دوسرا علاج قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ دشمن جس پوزیشن میں، جس طاقت کے ساتھ، جس قسم کے ہتھیار کے ساتھ آپ کے اوپر حملہ آور ہوں، آپ بھی اسی طرح کے ہتھیار تیار رکھیں۔ آج ذرائع ابلاغ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر لوگ اپنے نظریات، افکار اور خیالات کا پرچار کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے نبی کا دفاع بھی انہی اسی پلیٹ فارم پر جا کر کرنا ہے جہاں پر نبی کے دشمن موجود ہیں، جہاں پر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو مسلمانوں کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں، شکوک اور شبہات پیدا کرتے ہیں، اسلام اور اہل اسلام کو تکلیف دیتے ہیں۔
تو اس لیے اور یہ کام ہر بندہ کر سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو کسی بہت بڑے تعلیمی ادارے سے ڈگری لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہر بندے کے پاس جیب میں موبائل ہے, ہر بندے کے منہ میں زبان ہے, ہر بندہ بول سکتا ہے. جہاں 5 لوگ بیٹھے ہیں وہاں پر آپ اپنے نبی کے فضائل بیان فرمائیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مناقب کو بیان فرمائیں, اور اپنے اس 5 فٹ بدن پر نبی کی سنتوں کو زندہ کریں. گستاخ دنیا میں تب ختم ہوں گے کہ جب نبی کے مطیع اور فرما بردار بڑھیں گے. ایسا ہے یا نہیں ہے بھائی؟ جب ہم اپنے نبی کی سنتوں کو دل سے لگائیں گے, حضور کی زندگی کو زندہ کریں گے, اپنے 5 فٹ بدن پر اسلام کو نافذ کر کر نبی اکرم کی مکمل زندگی کو اختیار کریں گے, ہمارے گھروں میں دین ہوگا, خواتین میں دین ہوگا, بچوں میں دین ہوگا. یہ گستاخ خود بخود ختم ہو جائیں گے اور گستاخیاں بھی ختم ہو جائیں گی. تو اس لیے ذمہ داری یہ ہے, سب سے بڑی ذمہ داری ایمان کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تحفظ ہے. ہم جو بھی کچھ ہیں, ہمیں جو بھی کچھ ملا ہے, چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور آپ کے وسیلے سے ملا ہے. اور آئندہ جو بھی ملے گا قبر میں, حشر میں, آخرت میں, جنت میں, وہ بھی پیارے پیغمبر کے وسیلے سے ملے گا. اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ, کہ بھائی اس وقت تک ایمان معتبر نہیں ہے جب تک کہ میری محبت والدین کی محبت سے, اولاد کی محبت سے, مال کی محبت سے, منصب کی محبت سے اور عہدے کی محبت سے, اپنی جان کی محبت سے بڑھ کر نہ ہو. اس لیے جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھا, وہ ان میں سب سے پہلا نمبر صحابہ اکرام کا ہے. سب سے پہلا نمبر اور کر کے دکھایا. آپ احد کا واقعہ اٹھا کر دیکھ لیں کہ جہاں فتح شکست میں بدلی, صحابہ نے حضور کا کیسے دفاع کیا ہے. ایک صحابی نے اپنے جسم پر 20 تیر کھائے اور حضور کا دفاع کیا. تو اس لیے ایمان کے بعد جو سب سے پہلا کام ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع ہے. اور یہ دفاع آپ میں سے ہر ایک پر فرض ہے. کتنا فرض ہے؟ جس کی جہاں تک رسائی ہے وہاں تک فرض ہے. میری رسائی منبر رسول تک ہے, میرے رسائی سوشل میڈیا تک ہے. میں الحمدللہ جہاں میری رسائی ہے میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں, اور انتہائی سخت الفاظ کے ساتھ بول رہا ہوں کہ جو گستاخی کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے. اس کی سزا یہ ہے اگر کسی مسلمان کا بس چلتا ہے اس کی گردن اڑا دی جائے. اسی طریقے سے آپ میں سے ہر ایک, ہم نے موبائل صرف فلمیں دیکھنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں, ہمارا وقت سارا جو ہے نا گپ شپوں میں گزرتا ہے اور لوگ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. تو اس لیے آپ میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ زبان سے تحفظ کر سکتا ہے تو زبان سے تحفظ کرے, قلم سے لکھ کر تحفظ کر سکتا ہے تو ناموس رسالت کا تحفظ کرے. وہ جس انداز سے تحفظ کر سکتا ہے اس سے اسی انداز سے پوچھا جائے گا کہ جب کر سکتے تھے کیوں نہیں کیا. تو آپ میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور آپ کی ذات کا تحفظ کیا جائے. اور پھر خوش قسمتی آپ کی یہ ہے کہ حضور کا تحفظ ہوگا صحابہ کے تحفظ سے, اور آپ بہت خوش قسمت ہیں. آپ صحابہ والے بھی ہیں, آپ اہل بیت والے بھی ہیں. آپ جس طرح انبیاء کے درمیان لا نفرق بین احد من رسلی, ہم جس طرح انبیاء کے درمیان تفریق کو کفر سمجھتے ہیں, اسی طرح صحابہ کے درمیان بھی تفریق کو ہم کفر سمجھتے ہیں. ہم اہل بیت سے ہماری محبت کتنی ہے آپ کو پتہ ہے؟ جب تک نماز میں اہل بیت کا نام نہ لیا جائے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی. تو اس لیے
ہم نے تمام مقدسات کا، تمام ذوات مقدسہ کا اور تمام شخصیات کا تحفظ کرنا ہے، اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ جذبات ہمارے اندر ہوں گے، ہم بیدار رہیں گے۔ یہ لوگ جو گستاخیاں کر رہے ہیں یہی ہمارے لوگ ہیں، اور ہمارے ایمان کو یہ بار بار ٹچ کر کر دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ زندہ بھی ہیں یا مر چکے ہیں۔ لیکن ناموس رسالت اور ناموس صحابہ پر ہم عمل کے اعتبار سے جتنے کمزور ہوں، لیکن ان مواقع پر ہمارا ادنا درجے کا مسلمان بھی الحمدللہ اس کا ایمان جاگا ہوا ہے، اور وہ زندہ ایمان کی مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حقیقی ایمان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اتباع، آپ کی حقیقی محبت، صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے اور صحابہ کی مکمل عقیدت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔